امام کی خدمت میں آئے اور کہا فرزند رسول لوگ جو ہیں قحط پڑ گیا، لوگ بھوک پیاس سے مر رہے ہیں، کئی سال سے بارش نہیں ہوئی، لہٰذا جو ہے آپ دعا کیجیے تاکہ بارش ہو جائے۔ امام نے فرمایا کہ ماموں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں دوشنبہ کے دن نکلوں گا، اور میں دعا کروں گا انشاءاللہ جو ہے باران رحمت کا نزول ہو جائے۔ امام نے اپنے وعدے کے مطابق دوشنبہ کے دن نکلے اور ایک صحرا میں گئے، دعا کی۔ ابھی آپ کو دعائیہ کلمات ختم نہ ہونے پائے تھے کہ سارا شہر جو ہے جل تھل ہو گیا، پبلک مطمئن ہو گئی، بادشاہ بھی خوش ہو گیا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے حاسدین اور منافقین جو ہے جنگ بھول گئے کہ یہ کیا ہو گیا، لہٰذا انہوں نے جو امام کے خلاف خرافات کرنا شروع کر دیا کہ بارش اگر امام نے کرائی کہ امام کا اس میں کون سا کام آ رہا ہے، جب کہ کئی سال سے بارش نہیں ہوتی، امام دعا کرتے یا نہ کرتے بارش ہو جاتی ہے اور مختلف اس کے وعدے کرنا شروع کر دیا۔ لہٰذا جو ہے پھر مامون رشید کو شعبے باز آئے ان کی خدمت میں، ہندی شعبے باز بڑے مشہور و معروف آئے، ان کو مختلف اس پہ لوگوں نے مشورہ دیا تو بادشاہ نے ان کو راضی کر لیا۔ شعبے باز سے جب کہا، شعبے باز نے مامون رشید نے کہا کہ میں امام کو شرمندہ کر کے دکھاؤں، تو شعبے باز نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، بس دعوت کا اہتمام کریں، اس میں لوگوں کو دعوت کریں، دعوت دیں، امام کو بھی دعوت دیں۔ نتیجہ کیا ہوا، مختصر یہ کہ دعوت کا اہتمام کیا گیا، دسترخوان چن دیا گیا، سب آ کے بیٹھ گئے، مہمان بیٹھ گئے اور دسترخوان چن دیا گیا، شعبے باز بھی آ کر بیٹھ گئے سامنے، امام بھی بیٹھے۔ جو یہ کھانا شروع ہوا امام نے روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا، شعبہ بازوں نے اپنے شعبے کے ذریعے جادو کے ذریعے روٹی کو ہل کر دیا، کیا بات روٹی جو امام کے آگے سے سڑک کے اوپر ہو گئی۔ دوسری مرتبہ پھر یہی کیا، کئی مرتبہ یہ عمل کیا، مجمع جو ہے دسترخوان پر جو لوگ بیٹھے تھے وہ کہا لگانے لگا، امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، چہرے پر غیظ و غضب کے آثار نمودار ہو گئے، سامنے قالین پر بنے ہوئے شعر کے طرف اشارہ کیا، اس کا کون اثر ہے کہ اے تصویر شعر ہو جائے، اور اس فاسق کو ہڑپ پڑ گیا، اس کا نام اور نشان ملا گیا۔ بس امام کا اشارہ ہوا، تصویر میں حرکت پیدا ہوئی، ایک پتہ وہ شعر جو ہے وہ اصلی شعر میں بن گیا، سیدھے جو ہے شعبہ بازوں کو ہڑپ کر گیا، بادشاہ کی طرف پڑا، امام نے اشارہ کیا رک جاؤ ابھی اس سے کچھ کام لینا، اشارہ ہوا، پھر پلک جھپکی، لوگوں نے دیکھا کہ وہ اصلی شعر جو ہے پھر جاتے وہ قالین میں رسی پڑ گئی۔ اب مامون رشید جو ہے بے ہوش ہو گیا، اب چونکہ جب اس کو ہوش آیا اس نے شعبہ بازوں کو دیکھا نہیں ہے، امام کے قدموں پر گر پڑا، کہا فرزند رسول بے شک آپ معجز نما، آپ شعبے بازوں سے، آپ شعر سے یہ شعبے باز کو بولا۔ امام نے فرمایا، اب امام کا جواب سنیے، ہم آپ ہوتے لوگ کیا کہتے ہیں، امام کا جواب سنیے۔ امام نے فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ کے عصا نے ان سانپوں کو نگل کر ابل دیا ہوتا آج یہ میرا شعر بھی تیرے شعبے باز کو ابل دیتا۔ لیکن کلام الامام ہے، امام الکلام، امام کا کلام جو ہے وہ کلام کا امام ہوتا ہے، فصاحت اور بلاغت کی آپ کو انتہا نظر آئے گی۔ امام نے کیا فرمایا کہ اگر موسیٰ کے عصا نے ان شعروں کو نگل دیا، امام کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ جس طرح ایک طرف فرعون تھا اور دوسری طرف حضرت موسیٰ تھے، اسی طرح آج ایک طرف میں ہوں اور دوسری طرف تو ہے۔ موسیٰ کے عصا نے سانپوں کو اس لیے نہیں بولا تھا کہ موسیٰ کا عصا نے سانپوں کو اس لیے نہیں بولا تھا کہ فرعون کہتا کہ موسیٰ کا جادو میرے جادوگروں سے بڑا ہوا، لیکن یہاں میرا شعر تیرے شعبے باز کو اس لیے نہیں ملے گا تاکہ تو یہ نہیں کہہ سکے کہ میں نے بھی معجزہ دکھایا۔ حضرت موسیٰ کے پاس عصا تھا جس کا جسم تھا، امام نے فرمایا دیکھو میں نے تصویر پر حکمرانی، میں نے تصویر پر حکمرانی۔ پھر کیا ہوا، نتیجہ کیا ہوا کہ مامون رشید ان تمام معجزات دیکھنے کے باوجود بظاہر تو
امام کی عزت کرتا تھا، تعظیم و تقدیم بجا جاتا تھا، لیکن اس کا دل جو ہے وہ امام کی طرف سے وہ چاہتا تھا کسی نہ کسی طرح سے امام کی زندگی کا خاتمہ کرے، امام کی زندگی کا خاتمہ کرے۔ بہت سے واقعات ہیں امام کے، کیونکہ وقت نہیں ہے، بس ایک واقعہ بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ تو دیکھیں کہ امام علی رضا علیہ السلام اور پیغمبر اسلام کے ہاتھوں میں کس قدر مماثلت پائی جاتی ہے، مختصر کر کے میں آپ کی خدمت میں کروں۔ اور اس واقعے کو علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب صحیح محکمہ اور علامہ شبلنجی نے تفسیر نور الابصار میں اس کو لکھا ہے، اور علامہ عبید اللہ امرتسری نے اپنی کتاب ارج المطالب میں لکھا ہے، یعنی اتنے مستند آدمیوں سے یہ بات ہے۔ عیسیٰ بن حبیب کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا پیغمبر اسلام کہ میرے شہر کی مسجد میں تشریف فرمائے، اور جہاں جو ہے حجاج کرام آتے ہیں ٹھہرتے ہیں، کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہاں پیغمبر اسلام تشریف فرما ہے اور ساتھ میں کھجور کا یا خرمے کا ایک تش رکھا دیتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا، میں نے قریب گیا، سلام کیا، تو آپ نے مٹھی بھری اور میں نے اس کو دے دیا۔ تو میں نے شمار کیا تو میں نے اس کی تعداد جو 18 تھی، کھجور تھے یا خرمے تھے دونوں لکھا ہوا ہے، دو بھی 18 کی تعداد 18 تھی۔ تو میری آنکھ کھل گئی، میں سوچنے لگا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ تو میں نے یہ نتیجہ حاصل کیا کہ میں 18 سال اور زندہ رہوں گا۔ لیکن بڑے خوشی کی بات ہے کہ اس زمانے میں ایسے لوگ ہوتے تھے کہ ایسے مبارک موقع پر بھی اپنی موت کو یاد کرتے تھے۔ اگر آج کوئی پیغمبر اسلام کو خواب میں دیکھ لے تو وہ کیا کہے گا؟ وہ 18 سال تو نہیں کہے گا، وہ کہے گا کم سے کم 18 کروڑ روپے تو ملنا چاہیے، 18 ارب تک ملنا چاہیے۔ لیکن اس زمانے میں ایسے صاحب ایمان، صاحب تقویٰ لوگ پہلے ٹھیک یعنی وقت گزرتا گیا، خواب کی تعبیر میں کس سے پوچھوں؟ اس نے اپنے تو ذہن میں یہ فیصلہ کر لیا۔ نتیجہ ٹھیک 20 دن کے بعد اسے یہ پتہ چلا کہ امام علی رضا علیہ السلام مدینے سے اور اسی مقام پر ٹھہرے شہر کی مسجد میں، جہاں اس نے پیغمبر اسلام کو خواب میں دیکھا۔ جو اسے پتہ چلا فوراً جو ہے وہ دوڑتا ہوا گیا، اس لیے کہ اپنے جد کے خواب کی تعبیر کو بیٹے سے بہتر کون بتا سکتا ہے۔ پہنچے وہاں پر، مسجد میں داخل ہوئے تو اس نے دیکھا کہ امام علی رضا اسی جگہ بیٹھے جس طرح اس نے پیغمبر اسلام کو خواب میں دیکھا۔ اور یاد رکھے کہ پیغمبر اسلام کی جگہ خواب میں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ وہ قریب پہنچا، سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد جو ہے امام نے اس کو قریب بلایا اور مٹھی بھر کے اس کو دے دیا خرمے یا کھجور۔ اس نے شمار کیا تو ان کی تعداد جو وہ 18 تھی۔ اس نے کہا فضل رسول کچھ اور عنایت فرمائیے، کچھ اور عنایت فرمائیے۔ آپ نے کیا کہا؟ اگر میرے جد نامدار نے عالم خواب میں اس سے زیادہ دیا ہوتا تو میں بھی تجھے زیادہ دیتا، لیکن جب میرے جد نامدار نے اتنا ہی دیا ہے تو میں اس سے زیادہ کیسے دے سکتا ہوں؟ گویا امام نے یہ واضح کر دیا تو جو ان سے ملے گا وہ ہم سے ملے گا، جو ہم سے نہیں ملے گا وہ ہم سے ملے گا۔ اب دیکھیں کہ دنیا بیداری میں مشابہت کرتی ہے، دنیا بیداری میں مشابہت کرتی ہے، نقل کرتی ہے ایک دوسرے کی، انداز میں فرق آ جاتا ہے، انداز میں فرق آتا ہے۔ لیکن یہاں عالم خواب میں یہ عالم ہے، اور میں کہوں گا یہ ہے نبوت اور امامت کا اتحاد، یہ ہے نبوت اور امامت کا اتحاد۔ تو عزیز احبابی فرق کیوں ہوگا؟ اگر بشری ہاتھ ہوتا تو دونوں میں فرق ہوتا، جب دونوں ہاتھ ید اللہ کے ہیں تو کوئی ایک کا انداز ہوگا کوئی دوسرے کا انداز ہوگا۔ سب بات پر محمد بس محاضرات امام راغب میں
امام راغب کا یہ جو ہے یہ اعتراف نظر آیا امام علی رضا علیہ السلام کے مطابق کہ کسی خاندان میں فضائل و کمالات یوں 7 پشتوں تک اس طرح رواں دوا نہیں رہے جس طرح خاندان علی بن ابی طالب میں یہ فضائل و کمالات جو ہے اس لیے کہ علی بن ابی طالب کو دیکھا تو وہی انداز، حسن ابن علی کو دیکھا تو وہی انداز، حسین ابن علی کو دیکھا تو وہی انداز، علی ابن حسین کو دیکھا تو وہی انداز، محمد بن علی کو دیکھا تو وہی انداز، جعفر ابن محمد کو دیکھا تو وہی انداز، موسیٰ ابن جعفر کو دیکھا تو وہی انداز، اور امام علی رضا کو دیکھا تو وہی انداز۔ میں کہوں گا زمانے کی نگاہیں امام علی رضا علیہ السلام پر کیوں ٹھہر گئی؟ اگر یہ نگاہیں آگے بڑھ جاتی تو اگلی پشتوں میں بھی یہی کمالات اور یہی انداز نظر آتا، اور آخری منزل پر تو سارے کمالات اور سارے معجزات ایک جیسے ہو جائیں گے۔ اب درود پڑھنے والا اول پر درود پڑھے یا آخر پر، یا اول اور آخر میں کوئی فرق نہیں ہے، سب کے سب محمد مصطفیٰ اور سب کے سب علی مرتضیٰ ہیں۔ فرق یہ ہے کہ دوسروں کے یہاں برائے نام فرق ہے، ہمارے یہاں برائے نام نہیں۔ اور بقول شاعر کے کہ صفت یہ خاص ہے آل محمد کی زمانے میں، صفت یہ خاص ہے آل محمد کی زمانے میں، محمد ہی محمد ہے محمد کے گھرانے میں، محمد ہی محمد۔ تو عزیزائے گرامی بس اجل چھپائے ولی عہدی کی نشان ہے رضا، اجل چھپائے ولی عہدی کی نشان ہے رضا، رضائے صبر کا بھرپور امتحان ہے رضا، جفا و جور سے جبرن وہ دوش لائے گئے، جفا و جور سے جبرن وہ دوش لائے گئے، جو ہو رہی ہے خراسان میں وہ اذاں ہے رضا۔ بس مامون رشید جو ہے امام کے اتنی کمالات اور معجزات سے ہر وقت خوف زدہ رہتا تھا، لہٰذا اس نے سازش کی، پلاننگ کی کہ کسی طرح جو ہے امام کی زندگی کا بھی خاتمہ کر دیا جائے، جس طرح اس کے والد نے آپ کے والد کو ظاہر دغا سے شہید کیا تھا، بے عینی ادھر مامون نے بھی منصوبہ بنایا، سازشیں تیار کی، ادھر مامون نے ارادہ کیا، ادھر امام نے جو ہے اپنے خاص الخاص خادم کو ابو سلط کو آگاہ کر دیا۔ تو دیکھو مجھے ان قریب جو ہے مامون رشید طلب کرے گا، مجھے ان قریب مامون رشید طلب کرے گا، اور انگور میں زہر، انگور کو زہر کو دھاگوں میں پرویا جائے گا، پھر اس کو زہر کو ہاتھوں میں نچوڑ کر ہاتھوں میں اس کو مسل کے انار میں نچوڑا جائے گا۔ اور سنو جب میں گھر سے نکلوں، جب میں دولت سرا سے نکلوں، اگر میرے سر پر کوئی کپڑا ہے، تولیہ ہے، رومال ہو، چادر ہو تو ہم سے گفتگو نہ کروں۔ ابو سلط کہتے ہیں کہ امام نے اپنے صبح ہوئی کام سے معمولات زندگی سے فراغت کے بعد مامون رشید کے پیغام کا انتظار کرنے لگے۔ اسی اثنا میں آیا، غلام آیا، امام اپنے حجرے سے نکلے اور سر پر جو ہے تولیہ تھی، رومال کپڑا تھا۔ غلام کہتا ہے کہ میں نے امام کی ہدایت کے مطابق تاکید کے مطابق میں نے گفتگو نہیں کی۔ امام گئے مامون رشید کے دربار میں، سامنے جو ہے ایک بہترین قسم کے جو ہے وہ انگور رکھے ہوئے تھے، اعلیٰ قسم کا۔ تعظیم و تقریب بجا لانے کے بعد اس نے امام کی طرف ایک خوشا انگور کو اٹھایا اور کھانا شروع کیا، کہا اسے کھائیے، آپ نوش فرمائیے، آپ نے ایسے انگور نہیں دیکھے ہوں گے۔ امام سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایسے انگور نہیں دیکھے ہوں گے۔ امام نے فرمایا ہے کہ جنت کے انگور جو ہیں، بہشت کے انگور اس سے کہیں زیادہ ہوتے۔ ایک خوشا اٹھا کر کھانا شروع کیا، ایک خوشا دوسرا خوشا اٹھایا امام کی طرف۔ امام نے فرمایا بادشاہ میرا دل نہیں چاہتا، کہتا ہے آپ ہمیشہ ہم سے پسند ہیں، آپ ہم سے ہمیشہ کیوں پسند ہیں کہ آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں؟ پھر تیسرا خوشا اٹھایا اور امام کو ہاتھ میں دیا،
لیکن بےحد اصرار پر اور اصرار کرتا رہا کھانے کے لیے. بس امام نے اس انگور میں سے روایت دے کے 3 دانے کھائے. امام کے جوہر وجود میں انقلاب پیدا ہوا اور بقیہ انگوروں کو زمین پر پھینکتے ہوئے. مامون رشید نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں تشریف لے آ رہے ہیں؟ کہاں جہاں تم نے بھیجا وہیں جا رہا ہوں. یہ کہہ کر آئے دوڑ. خادم کہتا ہے کہ جب آئے تو مجھ سے کہتے ہیں دروازہ بند کر دو. تو جا کے امام اپنے حجرے میں لے گئے. کہ امام اس طرح کروڑ بدل رہے تھے کہ مجھے یہ دیکھ کر رنج و غم کی انتہا نہ رہی. عالم تنہائی میں کوئی نہیں. اسی اسنا میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان جو ہے وہ گھر میں داخل ہوا. میں نے کہا کہ آپ کیسے داخل ہوئے جبکہ کمرہ دروازہ اندر سے بند ہے, آپ کیسے داخل ہوئے؟ آپ نے فرمایا میں حجت خدا محمد تقی ہوں. آپ کیسے داخل ہوئے گھر کے اندر؟ امام نے فرمایا کہ جس نے مجھے مدینے سے چشم زدہ میں یہاں پہنچایا اسی نے مجھے گھر میں داخل کیا. کہا میں اپنے بابا سے ملنا چاہتا ہوں. امام نے مرتبہ بیٹی کی آواز سنی, اٹھے بیٹے کے پاس سینے سے لگایا. دیر تک روتے. اس کے بعد خادم کہتا ہے, ابو سر کہتا ہے کچھ آہستہ گفتگو ہوئی اور اسی اسنا میں مانگ کہا بیٹے نے خود غسل و کفن دیا, کفن پہنایا اور قدرتی تابوت منگا کر بابا کے جسد خاکی کو تابوت پر رکھ دیا اور نماز پڑھائی. نماز پڑھنے کے بعد جو ہے چھت شکارتا ہوئی تابوت آسمان پہ رکھا. ابو سب کہتا ہے کہ میں نے کہا فرزند رسول ابھی مامون رشید اور اس کے حوالی آتے ہوں کہ میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ فکر نہیں ابھی آ جاتا. ابو سب کہتا ہے کہ میں دیکھا کہ تھوڑی دن کے بعد مثل ثابت چھت شکارتا ہوئی تابوت واپس آیا. امام نے کیا کیا کہ اپنے بابا کو اس میں سے نکال کر تابوت میں سے نکال کر پھر بستر میں نکال اور کہا دروازہ کھول دو. دروازہ کھولا تو مامون رشید اور ارکان شطرے چلے آ رہے, روتے پیٹتے بے مزاحی روتے پیٹتے ہوئے چلے آ رہے. پھر اس نے نہ غسل و کفن دیا, نئے سرے سے غسل و کفن دیا اور اس کے بعد اعلان کیا کہ اعلان کرا دو شہر میں کہ ولی عہد مملکت کا انتقال ہو گیا. سارا شہر جو ہے سب لوگ پھر نئے سرے سے غسل و کفن دے کر پہنچے, وہاں پر دفن کیا. مامون رشید کے ہارون رشید کے سرانے جو ہے ایک قبر تیار کی, قبر مطالعہ مانگ لو اور قبر جو ہے خود بخود بن. فاطمہ کا لال علی کا دلبر اپنی جد ماجدہ کی خدمت میں پہنچا. امام چشم زدن میں جو ہے نزول سے غائب ہو گیا. ابو مخنف واحد شیعہ راوی ہے. یہ بیان کرتا ہے کہ جب مامون رشید نے امام کو زہر دیا تو کہا امام محمد تقی علیہ السلام مسجد نبوی میں عبادت و خدامندی میں مصروف تھے کہ ایسے میں حاطب غیبی سے ایک صدا بلند ہوئی کہ اگر آپ اپنے والد سے زندگی میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں فوراً ملوک کی جانب روانہ ہو. بھائی صدا کا بلند ہونا تھا کہ امام کی بے چینی, آنکھوں سے آنسو جاری, گھر میں داخل ہوئے, اہل خانہ کو بابا کی شہادت کی خبر دی اور چشم زدن میں ملک پہنچے. دروازہ بند تھا. ایک مرتبہ آواز دی کہ دروازہ کھولو, میں اپنے بابا سے ملنا چاہتا ہوں. روایت منقول ہے کہ امام کے کانوں میں بیٹے کی صدا پہنچی, خود اٹھ کر آئے دروازہ. بھائی بیٹے کو سینے سے لگایا, دیر تک گریا کیا اور بیٹے نے بھی بابا کی جدائی پر خون کے آنسو. اور اسی اسنا میں آپ کی روح کب سنسنی سے پرواز کر دی. تجویز و ترفیم کے بعد چشم زدن میں جو ہے آپ مدینہ پہنچے اور چاہنے والوں کو کہا کہ میرے بابا کا ماتم کریں. چاہنے والوں سے کہا کہ میرے بابا کا ماتم کریں. محلے بنی ہاشم نے قرآن پڑھ دیا. بنی ہاشم کے گھروں سے رونے کی صلاحیں بدل ہو جائیں. علامہ شیخ عباس قمری تحریر فرماتے ہیں کہ امام رضا کی شہادت کے 1 سال کے بعد آپ کی بہن معصومہ قم بھائی کی محبت میں
مدینے سے روانہ ہوئی، مراحل سفر طے کرتے ہوئے ساوا کے مقام پر پہنچی تو قم سے 10 فرسخ کے فاصلے پر اہل قم نے استقبال کیا، اہل قم نے استقبال کیا، لوگ جمع ہو گئے۔ جب قم کے قریب پہنچی تو شہزادی نے معصوم قم نے عماری سے دیکھا، سیاہ پرچم نظر آئے، سیاہ لباس نظر آئے، آپ بے چین ہو گئی اور آپ نے اہل قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ تمہارے استقبال کا کون سا انداز ہے کہ تمہارے شہر میں ولی عہد مملکت کی بہن کا اس طرح استقبال کیا جاتا ہے؟ خدا رکھے میرا بھائی ولی عہد مملکت ہے، بتاؤ میرے بھائی کا کیا ہے؟ چاہنے والوں نے کہا کہ آپ کے بھائی نے انتقال فرمایا، ہم لوگ پرسے کے لیے حاضر ہوں۔ بھئی یہ سننا تھا کہ غش آ گیا۔ 15 یوم یا 10 دن زندہ رہی اور اپنے خالق حقیقی سے جان لی۔ یہ ہے بھائی کی محبت، بھائی کی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتی۔ میں کہوں گا معصوم قم، آپ بڑی خوش نصیب ہیں کہ آپ کے بھائی نے عالم غربت میں انتقال فرمایا۔ بیٹے نے غسل دیا، کفن بنایا، جنازہ بڑے اہتمام سے اٹھا، کاندھا دینے والوں کا ازدحام، پرسہ دینے والوں کا ہجوم۔ کاش آپ کربلا میں ہوتی تو آپ دیکھتی کہ بہن کی فریاد کر رہی ہے، اس نے کہا کہ خنجر ہے، بہن فریاد کر رہی ہے، لیکن بہن کی فریاد کو کوئی سننے والا نہیں ہے۔ تھوڑی دیر میں جبریل کی صدا بلند ہوگی، اللہ قدر حسین بے کربلا، اللہ زبر حسین بے کربلا۔ جناب زینب بار بار مدینے کی طرف کر دی، نانا اب ہمارا کوئی والی و وارث نہیں ہے، ارے ماں جنت النبی کے قبرستان میں ہے، باپ نجف اشرف میں ہے، کنبے کا وارث خیمے میں عالم غشی میں پڑا ہوا ہے اور پردے کا محافظ دونوں سارے کٹائے ہوئے نہر فرات پر۔ تھوڑی دیر میں جبریل کی صدا بلند ہوئی، اللہ قدر حسین بے کربلا، اللہ سے بڑا حسین بے کربلا۔ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، شاہد خانہ کے مرحومین کی مغفرت فرما، شاہد خانہ کے مرحومین کے درجات میں بلندی عطا فرما، ہم سب کی قبر کو کشادہ فرما، قیامت کے دن اعلیٰ علم میں جگہ عطا فرما، رحمتنات کی طرف پر اپنی رحمتوں کا رزق فرما۔ دنیا میں جہاں کے مومنات بیمار ہیں، خصوصاً حاضرین میں جو بیمار ہیں، ہمارے پروفیسر صاحب بھی بیمار ہیں، وکیل صاحب تشریف فرما آپ بھی بیمار ہیں، جو بھی حاضر بیمار ہیں سب کو بیمار کربلا کر سکتے ہیں، درجہ شفا عاجل فرما، ایمان کے ظہور میں تعین فرما، ہمارا شمار ان کے ہمارا انصار میں فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، صاحب خانہ کی مرحومین اپنے والدین کو شامل کرتے ہوئے